حدیث میں آتا ہے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ جو دنیا ہے نا یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس دنیا میں تو ہمیں ایک مومن کو دل لگانے ہی نہیں چاہیے. کبھی کسی شخص کو دیکھا اپنے اڈیالہ جیل میں جو جائے اور کہے میں تو یہاں پہ دل لگا کے بیٹھ گیا اور میں نے گھر نہیں جانا. ہر شخص کہتا ہے کسی دن تو رہائی ہو جائے گی, کسی دن کوئی ضمانت کے لیے آ جائے گا, کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح نکلوں کس طرح نکلوں کس طرح نکلوں. کیا ہمارا دل اس طرح کا ہے بس کس طرح نکلے یہاں سے یار؟ نہیں, ہم تو کہتے ہیں نہیں یہیں رہے, کبھی مرے نہ, کبھی موت نہ آئے. موت کی بات کرنی اپنے بارے میں کرو, میرے بارے میں نہ کرو کہ میں مر جاؤں. یہ مومن کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, محبت کرتا ہے, اللہ بھی اسے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. اور جو اللہ سے ملنے کی نفرت رکھتا ہے نا, کراہت محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں ملنا چاہتا, اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. تو ان لوگوں میں سے ہم بن جائیں جو کہ اللہ سے ملنے کی شوق رکھتے ہیں. اور ایک اور چیز, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا موت کے وقت داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کوشش کریں کہ لائف اس طرح کی گزاریں کہ موت سے پہلے لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے ہمیں. اور یہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزار پاتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتا. ہم نے شیوخ سے سنا, شیخ توفیق چودھری, کس کو نہیں پتا, ہی از این ایمرجنسی ڈاکٹر ان آسٹریلیا. وہ انہوں نے کہتے ہیں میں نے کتنے سارے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے, not even one of them said لا الہ الا اللہ, not even one of them مسلمان they said لا الہ الا اللہ. ایسے نہیں ہوتا. تو جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے کہ ہم موت کے ٹائم وہ انشاءاللہ جنت داخل ہوگا. ایک اور چیز, ہم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی نہیں پڑھتے. رسول نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, کیا ہوگا, اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت فاصلہ ہوگی. صرف موت ہے ایک راستہ جو اس کے اور جنت کے بیچ میں ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ آپ حرام سود کما رہے ہیں یا نماز تو نہیں پڑھ رہے اور آپ نے 5 وقت آیت الکرسی پڑھ لی, یا حرام کر رہے ہیں یا گناہوں میں پڑے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی. نہیں, کچھ بیسک, یا شرک کر رہے ہیں, آپ اللہ کے علاوہ مردوں کو پکارتے ہیں یا پیروں کے پاس جا رہے ہیں اور آپ ہر نماز میں آیت الکرسی پڑھیں, یہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے. تو بیسک چیزوں میں عمل کرنے کے بعد جو بندہ استقامت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے جنت. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو نا بہانے چاہیے. یرید اللہ ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں کیا کروں تمہیں عذاب دے کے, میں تو چاہتا ہوں تمہیں جنت میں داخل کر دوں, کوئی بہانہ مل جائے. ایک صحابی ہر نماز میں ایک سورت کے بعد ایک سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. تو کچھ صحابہ نے آپ سے کمپلین کی, یا رسول اللہ یہ تو ہر نماز میں سورت تلاوت کرتے ہیں اور آخر میں سورہ اخلاص ہی پڑھ لیتا ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا فار مائی لو اور سورہ اخلاص. انہوں نے کہا تم اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. ایک سورہ اخلاص پڑھنے کا محبت ہے, سمجھ کے پڑھنا. تو وہ پڑھتے تھے. تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اسی محبت جو تم سورہ اخلاص کے لیے ہے, اس کے بدلے تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے. چھوٹے چھوٹے اعمال چاہیے. ایک عورت نے کتے کو, زانیہ تھی, پانی پلا دیا, اور ایک عورت جو کہ عابدہ تھی لیکن اس نے بلی کو بھوکا مار دیا, کمرے میں باندھ دیا. لیکن ایک جہنم میں ایک جنت میں. تو یہ جو دنیا ہے نا بڑی اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. یہ دنیا ہمارے پاس مل چکی ہے. اینڈ آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو کہ آپ لوگ زندہ ہیں. دیر آر بلینز اینڈ بلینز آف پیپل ہو آر ان دیئر گریوز اینڈ دے وش کہ اللہ ہمیں واپس زندہ کر دے, ہم تھوڑے اعمال اور کر لیں اور توبہ کر کے مر جائیں. And there are billions of people who are in their graves right now and they wish کوئی ہمارے لیے حج کر لے, کوئی ہمارے نام پہ مسجد بنوا دے, کوئی ہمارے نام پہ ایک کنواں کھدوا دے, کوئی ہمارے بہاف پہ کسی کی مدد کر دے, ہمارے لیے آخرت کا سامان تیار ہو جائے. لیکن no one is doing it because ہر بندہ اپنے لیے خود کرتا ہے. You are alive, you and me are alive. ہم اس دنیا میں اب کر سکتے ہیں کام, تو ہمیں کر دینا چاہیے. یہ ختم کرنے کا سائن تھا. ٹھیک ہے, ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو سورہ جو ہے نا سورہ آیت الکرسی, اور آپ کو پتہ سبحان اللہ سورہ واقعہ کیا ہے, اذا وقعت الواقعہ
لیس علی وقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. قیامت کا دن کیا ہے؟ جو لوگوں کو بلند بھی کرے گا اور لوگوں کو پست بھی کرے گا. کچھ لوگ ذلیل ہو جائیں گے, کچھ لوگ اوپر ہو جائیں گے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. تم 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے. اصحاب المیمنۃ با اصحاب المیمنہ, جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا خوبصورت دائیں ہاتھ والے ہوں گے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ, اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کتنے وہ ذلیل و خوار, کتنے حقیر ہوں گے وہ لوگ. والسابقون السابقون, اور کچھ لوگ ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہوں گے. اولئک المقربون, یہ ہیں جو ہمارے مقرب لوگ ہیں, فیوریٹ ٹاپ 10, جنہیں کہتے ہیں نا کہ ٹاپ 10 سانگز یا موویز, نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک المقربون فی جنات النعیم, میری جنتوں میں ہوں گے. کون؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, زیادہ ہوں گے پہلے لوگوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ صحابہ زیادہ ہوں گے, اعمال کر لیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ صحابہ اللہ نے کہا کہ ثلۃ من الاولین, زیادہ ہوں گے پہلے اولین میں سے, وقلیل من الاخرین, اور اگلوں میں سے تھوڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ دے اسٹرائیوڈ ہارڈ فار جنہ, انہوں نے اپنا ہر چیز لگا دی جنت کے لیے. اور ہم لوگ آج دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو 3000 کا پیٹرول ڈلوا رہے ہوں تو 500 صدقہ میں بھی دے دیں. پیٹرول کے تو ہمارے پاس ہزاروں ہوتے ہیں, لیکن صدقہ کے لیے کھلے نہیں پڑے. وہ صحابہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے اچھی چیز کیا ہے, آپشن سب سے اچھا کیا ہے, سب سے محبوب کیا ہے مجھے, یہ والا باغ, یہ گھوڑا, یہ چیز نہیں, باغ سب سے زیادہ پسند ہے مجھے, سب سے زیادہ محبوب ہے, سب سے زیادہ پروڈکشن دیتا ہے, اس کو دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے جس گناہ کے لیے آپ کی ڈیزائر سب سے زیادہ ہوتی ہے نا, اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایمان بھی اتنا ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. If you have desires towards women, the greater you need the iman to leave of that sin. تو وہ اپنا ایمان بلڈ اپ کریں انشاءاللہ اس چیز کے لیے. آپ نے فرمایا کل امت یدخل فی الجنہ الا من ابا, ہر میری امت, ساری کی ساری امت میری جنت میں جائے گی, الا من ابا, except those who refused. یا رسول اللہ کون ریفیوز کرے گا جنت میں جانے سے, کون کہے گا انکار کہ میں نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا. اور جنت جو ہے نا, اٹ از سراؤنڈیڈ بائی ڈیفیکلٹیز, ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز, اور مشکلات. جو شخص ان کو پار کرے گا, ان پہ عمل کرے گا, انشاءاللہ he'll enter جنہ. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ we'll end here انشاءاللہ تعالیٰ. although this topic is quite vast and huge, اس پہ اگر بہت ساری چیزیں ہیں جو اور بھی کہی جا سکتی ہیں, اینڈ واللہ میں نے حق تو ذرا بھی ادا نہیں کیا اس ٹاپک کو ڈسکرائب کرنے کا, لیکن میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نکموں کو, ناکاروں کو توفیق دے دے کہ ہم ایسے اعمال کر لیں اس دنیا میں جو ہمیں اس کی رحمت سے جنت میں لے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی, حتیٰ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی اور میں جنت میں جاؤں گا. سو اللہ تعالیٰ سے نا ہمیشہ دعا کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جنت دے دے, یا اللہ وہ اعمال دے دے جو ہم کرتے رہیں تو تو ہمیں جنت میں داخل ہی فرما دے انشاءاللہ, کیونکہ توفیق بھی تو نہیں دینی ہے اللہ. آپ سے دعا کرتے نا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک, یا اللہ ان اعمال کی بھی محبت ڈال دے میرے دل میں جو مجھے قریب کرے تیری محبت سے. تو دعا کیا کریں انشاءاللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے 3 دفعہ دن میں جنت کا سوال کر لیا تو جنت بھی کیا پڑتی ہے, یا اللہ اس بندے کو میرے میں داخل ہی کر دے. اور جس شخص نے 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لی تو جہنم بھی کہتے ہیں یا اللہ تو اس کو میرے سے بچا ہی لے. تو دعائیں کریں انشاءاللہ اپنی نماز میں, سجود میں, تشہد کے اینڈ میں, آتے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں یا اللہ تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں میں, although میں ڈیزرو نہیں کرتا, although I'm a sinner, although میں بہت گناہ گار ہوں,
لیکن یا اللہ تیرے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں, تیرے حبیب کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں. یا اللہ تو نے ہمیں اس دنیا میں تو ان سے جدا پیدا کیا, ہم ان کے وقت میں نہ آئے, ہم انہیں نہ دیکھ سکے, یا اللہ ہمیں آخرت میں کبھی جدا نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو پائیں. اور جس طرح آج ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کر دیں, اور ہم بیٹھیں اور ہم گپ شپ کریں اور ہم باتیں کریں کہ سبحان اللہ ہم دنیا بھی ملے تھے ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر ویک ملتے تھے, اور دیکھو آج ہم جنت میں بیٹھے ہیں. امیجن دس, امیجن دا فیلنگ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرمائے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. بے شک یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ولسان ذاكر وشاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وإيمانا صالحا ويقينا كاملا ورحمة ومغفرة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة وجنة النعيم بعد الموت. آمين يا رب العالمين. فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.